أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بھیجیں محمد. مومنین، اللہ کی جن عظیم نعمتوں سے اپنی زندگی میں فائدہ حاصل کرتے ہیں، بلکہ ساری مخلوق اور ساری کائنات اور خاص کر کے صاحبان ایمان، وہ بے شمار نعمتیں ہیں جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی، جنہیں محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ سب کے سب پروردگار عالم کی دی ہوئی ہیں. اور وہ کریم پروردگار جو بن مانگے دیتا ہے، ہم مانگیں گے کیا جب ہمیں یہی پتہ نہیں کہ ہمیں ضرورتیں کیا کیا ہیں. مانگتا تو آدمی اس میں سے ہے جس کو وہ جانتا ہو کہ میری ضرورت ہے. مجھے کیا پتا کہ اس وقت ایک سانس لینے کے لیے مجھے کون سی نعمت کتنی چاہیے، ایک بار دل دھڑکنے کے لیے مجھے کون کون سی نعمتیں کتنی درکار ہیں. میں جانتا ہی نہیں تو مانگوں گا کیا. وہ کریم بغیر مانگے عطا کرتا ہے. میں بہت تمہیدی گفتگو میں وقت زیادہ لیے بغیر، چونکہ یہ مجلس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سے جڑی ہوئی ہے. میں نے لفظ وفات نہیں استعمال کیا ہے، لفظ شہادت استعمال کیا ہے، اس لیے کہ علماء در اہل بیت سے وابستہ علماء کی تحقیق یہی ہے کہ سرور کائنات اس دنیا سے زہر سے رخصت ہوئے ہیں، اور زہر آپ کو کئی بار دیا گیا ہے، اور آخری بار زہر کہیں باہر سے نہیں آیا تھا. باقی آپ تاریخ میں جا کے پڑھیں، ڈھونڈیں. اس ذات گرامی کی شہادت کی تاریخ ہے. اس مناسبت سے اتنی عظیم شخصیت، پروردگار کی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے پاس، اور وہ کرم والا ہے اور نعمتیں ہی عطا کرتا رہتا ہے، اور کبھی احسان نہیں جتاتا. اور جو نعمتیں عطا کرے اسے احسان جتانا بھی نہیں چاہیے. ہمارے آپ کے لیے قرآن کریم میں ہدایت موجود ہے کہ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ.
جو تم اچھے کام کرتے ہو، جو تم کسی کی مدد کرتے ہو. لفظ صدقات کا مطلب خالی 2-4 پاؤنڈ دینا نہیں ہوتا. صدقات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جن نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں پیسہ بھی ہے، جس میں تھوڑا سے علم بھی ہے، آپ سب کے پاس عقل بھی ہے، سوچنے کی طاقت بھی ہے، ہاتھ پیر بھی ہیں، وقت بھی ہے، ان نعمتوں میں سے جب کسی دوسرے تک پہنچایا جائے، میں تھوڑا سے وقت کسی کو دے سکوں اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے، میں تھوڑا سا علم کسی کو پہنچا سکوں اس کی کسی معلومات کو میں اضافہ کرنے کے لیے، میں پیسوں سے مدد نہیں کر سکتا تو آ کے سینٹر میں ہاتھ پیروں ہی سے کام کر سکوں، تو یہ سب کا سب صدقہ کہلاتا ہے. اور جب بھی کوئی اچھا کام انسان کرے جو اس پر واجب نہیں ہے اور اس میں اپنی جو اللہ سے ملی ہوئی نعمتیں ہیں ان میں سے کسی نعمت کا استعمال کرے تو وہ صدقہ ہے جس کا بے حساب اجر و ثواب ہے. میرا اس وقت موضوع نہیں، لیکن ہمارا 2 کام ہیں جن پر ہمیں ہمیشہ توجہ رکھنا چاہیے. ایک ہے نیکی کرنا اور ایک ہے کی ہوئی نیکی کو آخرت تک بچا کے لے جانا. نیکی کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا اسے آخر تک بچانا مشکل کام ہے. انہی ہدایات میں حضور ایک اللہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. دیکھو جب تم کوئی احسان کرو کسی کے ساتھ، کوئی کار خیر کرو، پیسے سے، وقت سے، اپنی تعلقات سے، سفارش سے، کہیں سے بھی کسی کے کام آؤ، تو پھر اس کا احسان جتا کے اپنے اس کار خیر کو تباہ نہ کرو. کبھی کبھی ہم سے غلطی ہو، کبھی احسان جتا دیتے ہیں اور کبھی ایسے جملے بول دیتے ہیں جو تکلیف دہ بن جاتے ہیں. تو تکلیف دہ جملہ بولنا اور اذیت پہنچانا یہ تو ہے ہی نہیں اللہ کو پسند، لیکن اس کا تذکرہ کر کے احسان جتانا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ کریم پروردگار صرف اس کا حق رکھتا ہے کہ مالک جب تو ہمیں احسان جتانے سے منع کر رہا ہے تو پھر میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا پہلے ترجمہ سن لیں تاکہ میری بات محسوس کی جا سکے. سورہ آل عمران کی آیت میں نے پڑھی ہے. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اس نے رسالت کی ذمہ داری دے کے اس زمین پر بھیجا، اس سلسلے میں آیت میں نے پڑھی. متعدد آیتیں ہیں، عام طور پر سورہ جمعہ کی آیت آپ سنتے رہتے ہیں، یہ اس سے ملتی جلتی آیت ہے. لیکن اس آیت میں جو سورہ جمعہ میں ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم سے شروع ہوتی ہے کہ وہی ہے وہ کہ جس نے بے پڑھے لکھے عربوں میں انہی میں سے ایک کو، انہی انسانوں میں ایک کو رسول بنا کے بھیجا. اور وہی 3 ذمہ داریاں ہیں: تلاوت کتاب، لوگوں کی اندر سے ان کو پاک کرنا، طہارت نفس، اور تیسری چیز ہے تعلیم. لیکن وہاں آیت شروع ہوتی هو الذی، وہی ہے وہ خدا. آپ خود ہی متوجہ ہیں. اور یہاں آیت شروع ہوتی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر. میرے عزیزو، تو مالک تو ہمیں احسان جتانے سے منع کرتا ہے تو پھر یہ احسان کیوں جتا رہا ہے؟ کہا ہم بھی احسان جتانا پسند نہیں کرتے، لیکن جب تم ہماری سب سے عظیم نعمتوں کی بھی قدردانی نہیں کرتے ہو تو تمہیں جگانے کے لیے ہم بتانا چاہتے ہیں اتنا بڑا احسان ہے کہ تمہارے درمیان اپنے حبیب کو تمہارا ہادی اور راہبر اور رسول بنا کے بھیج دیا ہے. اب تو اس کی قدر کرو. بزرگوں کے جملے مجھے کہیں کہیں ممبر پہ آ جاتے ہیں، میں سنا دیتا ہوں. بانی تنظیم مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ اسی جگہ پہ ایک جملہ کہتے تھے کہ دنیا یہ پریشان ہوتی ہے اسی معراج کا تذکرہ سن کے. ابھی آپ جو شعر سن رہے تھے اس میں معراج کا تذکرہ تھا اور اس فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ نے کسی سے سیدھے گفتگو نہیں کی ہے، بیچ میں ڈالا ہے. کوہ طور پہ جناب موسیٰ جاتے تھے تو آواز درخت سے نکلتی تھی، مگر جب اپنے حبیب کو وہاں بلایا تو سیدھے بات کی ہے، بیچ میں کوئی. اب یہ اور بات ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ لہجہ اور آواز وہی سی تھی جس سے پیغمبر پہلے سے آشنا اور واقف تھے. تو معراج کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک طبقہ
معراج میں ایک بحث ہوتی ہے، میں جو اس وقت اس بحث کو نہیں چھیڑنا ہے کہ روحانی معراج تھی کہ جسمانی اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ تمام چاہنے والے اور ماننے والے اور علماء کا یک طرفہ فیصلہ ہے کہ معراج جسمانی تھی، اور الجھن جو ہوتی ہے اس کی کہ اتنی جلدی گیا اور آیا، اور بستر کی گرمی بھی، آپ یہاں بیٹھے ہیں جب اٹھیں گے چند سیکنڈ کے لیے جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ حرارت سی ہوگی، ختم ہو جائے گی، اتنی دیر میں بھی گئے بھی آ گئے، تو یہ الجھنیں اس وقت تک ہوتی رہیں گی جب تک صرف جسم سامنے رہے گا، نور کا تصور نہ آئے گا۔ لیکن جب وہ نور جسم کی شکل میں آیا ہے، اس کو معراج ملی، تو خیر مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ کا جملہ سناتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا کو یہ حیرت ہے کہ یہ فرش والے تھے، عرش پہ کیسے گئے؟ مگر حیرت کی بات نہیں، حیرت تو مجھے اس پر ہے کہ یہ عرش والے تھے، فرش پہ کیسے آئے؟ اور اللہ یہیں سے احسان جتا رہا ہے کہ یہ تھے عرش والے، لیکن تم کو ہم نے چاہا کہ بہکنے سے بچ جاؤ، لہذا ہم نے عرش والے کو فرش میں بھیجا ہے، اب تو اس کی قدر کرو اور اس کی سیرت کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ایک ایسی ذات ہے جس کے تذکروں کے لیے واقعاً اگر سیرت کی کتابوں کو آپ پڑھنا شروع کیجئے تو عمریں گزر جائیں گی، لیکن جتنا لکھا گیا ہے وہ سب پڑھنا ممکن نہ ہوگا۔ تو اس کے تذکرے کیا کیے جا سکتے ہیں؟ سمیٹ کے ان جملوں میں بات کہی جاتی ہے، تعارف کراتے کراتے جب تعارف کرانے والا تھک جاتا ہے تو ان جملوں میں بات کہی جاتی ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود گرامی میں تمام وہ کمالات جمع تھے جو انبیاء و مرسلین میں پیچھے جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں سب میں موجود تھے۔ سب کے پاس جو کچھ تھا وہ سب ان کے پاس تھا، مگر اس تعبیر میں، اس طرح بات کہنے میں میرے بچے اور جوانوں کے لیے ایک ہلکی سی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بکے ہم لوگ دیتے ہیں جس کو اردو میں گلدستہ کہتے ہیں، تو یہ بکے جو بنتا ہے وہ مختلف پھولوں سے جوڑ کے بنایا جاتا ہے گلدستہ۔ گلدستے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پھول اسے توڑا، ایک وہ توڑا، ہر جگہ کا سب سے اچھا والا پھول توڑا اور توڑ کے، اب یہاں جوانوں کو سمجھانا میرے لیے، میں دیہات کا آدمی ہوں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں بکے کا مطلب، گلدستے کا مطلب جانتے ہی نہیں، وہ تو جانتے ہیں وانٹ میں گئے لے کے آ گئے، کہاں سے توڑا کہاں سے بنایا کیا معلوم۔ اب اس نسل کو سمجھانا واقعا میرے جیسے پرانے لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ خیر، تو گلدستہ بنتا کیسے، بکے بنتا کیسے؟ جو بنانے والا ہے وہ اچھے اچھے پھول ادھر سے چن کے لے کے آتا ہے، کسی کا رنگ اچھا، کسی کی خوشبو اچھی، کسی کے ڈیزائن اچھا، سب اس میں جمع ہو گئے۔ تو اکیلے پھول جو ہوتے ہیں ان پہ بھاری ہو جاتا ہے گلدستہ۔ ایک پھول کا حسن ایک ہوتا ہے، گلدستے میں سارے حسن جمع ہو جاتے ہیں، رنگ بھی، خوشبو بھی، جمال بھی، خوبصورتی بھی۔ مگر میرے عزیزو، ہر پھول کا حسن اور جمال اس کا اپنا ذاتی ہوتا ہے، گلدستے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ وہاں سے لیا، وہاں سے لیا، وہاں سے لیا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ کمالات انبیاء و مرسلین آدم سے عیسیٰ تک سارے کمال حضور میں جمع تھے، تو اس کا صحیح ترجمہ، صحیح ترجمانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حسن آدم کا تھا، حسن موسیٰ کا تھا، ابراہیم کا تھا، موسیٰ عیسیٰ کا تھا جو محمد میں آیا۔ مگر حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس کل کو پیدا کیا جس کا نام محمد ہے۔ جب اس محمد کا نور بٹا، جمال بٹا، حسن بٹا، تو کہیں آدم وجود میں آ گئے، کہیں نوح وجود میں آ گئے، کہیں ابراہیم وجود میں آ گئے، کہیں موسیٰ عیسیٰ وجود میں آ گئے۔ ان کے کمال ان میں جمع نہیں ہوئے ہیں، ان کے کمالات بانٹے گئے ہیں، تو آدم سے عیسیٰ تک کی خلقت ہوئی۔ ایک صلوات ہو جائے محمد۔ تو جو ایک نعرہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔
جو اللہ کی مخلوقات میں جو سب سے زیادہ اعلیٰ اور برتر ہے وہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے دیا ہے، لہذا کہہ رہا اب تو ان کی قدر پہچانو۔ تو ایک تو میں نے یہ رخ عرض کیا کہ اس عظمت کا، ان کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، مگر وہ اپنا احسان ہر جگہ نہیں جتاتا صرف یہاں پہ ہے، جو بڑی نعمت ہے جس پر مالک جیسا عظیم احسان کرنے والا بھی اپنے احسان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ دوسری بات، مالک کے تعارف کا ذریعہ دو میں نے عرض کیا تھا، آیتیں یہی ہیں لیکن دونوں کا آغاز الگ الگ لفظوں سے ہوتا ہے۔ جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، اس میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے درمیان ان کو بھیجا۔ تم کچھ نہیں ایسے تھے کہ تم کہتے کہ ہم تو لائق تھے ہی اس کے کہ وہ یہاں آئیں، یہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا، لہذا اس کی قدر کرو۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسری آیت میں عظمت پیغمبری کا احساس پیدا کرنے کے لیے سورہ جمعہ کی آیت جو ہم اکثر کو ہم سورہ میں جنتے یاد ہے ہم کو، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ جب ہم آپ کسی ایک دوسرے کا تعارف کراتے ہیں تو تعارف کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تعارف ہمیشہ کسی بڑے کے ذریعے کروایا جاتا ہے نا۔ کسی کنبے میں، کسی خاندان میں جائیں ہم تو 6 مہینے کے بچے کو لے کے نہیں بیٹھتے کہ یہ 6 مہینے کے علی اصغر سلمہ ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، ان کے چچا جان ہیں، اور ان کے ماموں ہیں، ان کے دادا ہیں۔ یہ نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ گھر کے بزرگ کو پہلے پہچانوایا جاتا ہے کہ یہ محمد حسین صاحب ہیں، یہ اس گھر کے بزرگ ہیں، یہ ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور ان کی ہسٹری میں کتابیں ہیں، اور یہ ان کے بیٹے ہیں، اور یہ ان کی بیٹی ہیں، اور یہ ان کے نواسے اور ان کے پوتے۔ یہی طریقہ ہے نا۔ تو چھوٹے کا تعارف بڑے سے کروایا جاتا ہے، بڑے کا تعارف چھوٹے سے نہیں کروایا جاتا۔ اب اس سے عظمت فاطمہ پہچانو۔ درمیان میں جملہ آیا، حدیث قصہ پڑھتے ہو، پنجتن پاک جمع ہیں، بزرگ خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما۔ جبریل پوچھے ہیں کون پنجتن جمع؟ تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں، یہ ان کے داماد ہیں۔ وہاں سے جواب کیا آیا؟ ہم فاطمہ و ابیہا ابوہا و بعلہا بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ عظمتوں کا احساس لگانا ہو تو دیکھتے جائیے، مالک تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اب تجھے تعارف کرانا ہے تو اپنے سے بڑا کہاں سے لائے گا؟ کہا میں اپنے سے بڑا نہیں لا سکتا تعارف کے لیے، تو جب میں کسی کو اپنے ذریعے تعارف بناؤں، هو الذی بعث، پہچانو اللہ کو، وہی ہے تمہارا خدا جس نے محمد کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اس بڑے خدا نے جب اپنا تعارف کرایا تو اگر کائنات میں ان سے افضل کوئی ہوتا تو اس کے ذریعے پہچانوایا گیا ہوتا۔ اور دوسری بات یہ، خدا کو پہچانوانا ہے تو خدا عالم بھی ہے، خدا قادر بھی ہے، خدا رحمان بھی ہے، خدا صاحب فضل بھی ہے، خدا سخی بھی ہے۔ تو اب پہچانوانے کے لیے وہی تو ملنا چاہیے جو جھلکیاں دکھا سکے۔ کہا مخلوق کی دنیا میں جب میں نے خلقت کی ہے تو خدائی سے نیچے جو مخلوق ہے وہ مخلوق محمد کی ہے۔ رحمانیت کو دیکھنا ہے تو رحمت للعالمین کو دیکھو، قدرت کو دیکھنا ہے تو دیکھو، اشارہ کریں گے تو سورج پلٹ آئے گا۔ اگر ان کے اقتدار کو دیکھنا ہے تو دیکھو، ہاتھ اٹھا کے اگر کنکریاں بھی ہاتھوں پہ لے لیں گے تو کنکریاں ان کی رسالت کی گواہی دینے لگیں گی۔ یہ عظیم پیغمبر ہے جو ہمیں نصیب ہوا۔ اب اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ لاکھوں برس یا ہزاروں برس، لاکھوں غلط کہا میں نے، ہزاروں برس جناب آدم سے حضور تک، ہزاروں سال حضور کے پہلے انبیاء آئے اور تبلیغ کے لیے آئے اور تبلیغ کر کے ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ تبلیغ ہوتی رہی، تبلیغ ہوتی رہی،
یہاں تک کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اس سے پچھلے انبیاء کی تاریخ پہ آپ نظر ڈالیے, اتنی چھوٹی مدت تبلیغ کی شاید نہ ملی کسی کو ملی ہو. جناب عیسیٰ سے لے کے جناب آدم تک, جناب نوح جیسے نبیوں کی خبر دیکھیں آپ تو 9.5 سال 100 سال اور اس سے زیادہ. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو ہمیشہ اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. یہ پتہ نہیں کون سی اذان ہو رہی. صرف 23 سال تبلیغ کے ملے. میں جلدی سے باتیں کہنا چاہتا ہوں. صرف 23 برس حضور کو تبلیغ کے ملے. کون سی تھی؟ قرآن. تاریخ سنتے رہتے, مجھ سے دہرانا نہیں چاہتا. قرآن کے سہارے, صرف 2 آیتوں کے سہارے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 23 برس کی چھوٹی سی مختصر سی مدت میں انسان کو کہاں سے کہاں تک لے گئے حضور. تاریخ تو آپ سنتے ہی ہیں, گلے کاٹنے والا اور بیٹیوں کو دفنانے والا اور اریاں ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا وحشی طبقہ, گلے کاٹ کے سروں کے ہار پہننے والا. یہ سب تاریخ تو آئی, لیکن قرآن کریم کے الفاظ میں 2 آیتوں کے سارے بات کو کہنا چاہتا ہوں. ایک آیت یہی جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ انہی کے درمیان سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا, ایک رسول بھیجا جس کے 3 کام ہیں, تلاوت آیات, تعلیم اور تزکیہ نفس. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پوری صورتحال کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب ہم نے بھیجا یہ پہلے سے, یعنی ان کی عادتیں بڑی پکی اور پوڑی ہیں. یہ شرابی ہیں تو نہ جانے کب سے, یہ بدکار ہیں تو نہ جانے کب سے, یہ قاتل ظالم لٹیرے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ, پیچھے سے پہلے سے نہ جانے کب سے. یہ کون ہے؟ فی ضلال مبین, کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہیں, وقت نہیں ہے. اور ماشاءاللہ آپ متوجہ اور صاحبان شعور تشریف فرما ہے, مجلسی مجمع ماشاءاللہ شنکر کا ہے. کھلی ہوئی گمراہی سے انسانیت کی ہدایت کا سفر شروع کرایا. پہنچایا کہاں؟ 23 سال کی مختصر سی تبلیغ کے بعد آخری حج میں واپسی پر میدان غدیر میں آگے جانے والوں کو پیچھے بلا کے, پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کر کے یہ سمجھاتے ہوئے کہ ان جو ہم کہنے جا رہے ہیں, جو بتانے جا رہے ہیں, اس پہ آنا ہے تو نہ آگے جانے والا ہم آئے قبول, نہ پیچھے رہ جانے والا قبول, نہ غلو کرنا, نہ تقصیر کرنا. غدیر کا پیغام لینا ہے تو نہ حدوں سے آگے جانا ہے, نہ حدوں سے پیچھے رہنا ہے. انتظار کیا. جب سب جمع ہو گئے, کجاوے کا ممبر بنا کے ممبر پہ جا کے پوری باتیں کہہ کے ہاتھوں پہ اٹھا کے اعلان کیا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. ادھر ولایت کا اعلان ہوا, ادھر جبریل نازل ہوئے اور آواز آئی پیغمبر کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ سے پیغمبر کی حضور میں جبریل آیت لے کے آئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. 3 اعلان ہے. آج دین پورا ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئیں, اور اللہ تم سے اس دین پر راضی ہو گیا. 23 سال کا 23 سال کا سفر تبلیغ کہاں سے کہاں پہنچایا. ضلال مبین, کھلی گمراہی سے لے کے رضیت لکم الاسلام دینا, اللہ کی رضا تک پہنچا دیا.
کھلی گمراہی سے شروع کر کے وہاں پہنچا دینا جہاں رضائے پروردگار حاصل ہو جائے، یہ کارنامہ محمد کا نام ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ تھوڑے سے ان تذکروں کے بعد اب میں بہت کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں کہنے کی کوشش کرتے ہوئے کیسے یہ کام کیا، یہ کام کیسے کیا، یہ کام جس طرح بھی کیا ہے اس کو ہمیں سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری قرآن نے قرار دی ہے۔ لقد کان لکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ آیتیں پڑھی جاتی رہنا چاہیے اور انہیں دہرایا جاتا رہنا چاہیے۔ اللہ ہم صاحبان دین سے، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے اور تمہیں یہ کرنا ہے کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بناؤ، کسی اور کو آئیڈیل نہیں بنانا ہے، ان کو آئیڈیل بناؤ۔ اب یہ اور بات ہے کہ جب اس نے ہماری سہولت کے لیے ایک ہی محمد کو نمونہ نہ رکھا، اگر ایک محمد ہوتا تو صرف 23 سال نمونہ سامنے رہتا، لیکن جب اس نے 12 محمد اور کر دیے تو 260 ہجری تک ایک آئیڈیل سامنے موجود ہے۔ 23 سال کی مختصر سی مدت میں کتنا کچھ دیکھا اور سمجھا جا سکتا تھا، لیکن جب یہ معصوم آئیڈیل اور نمونہ 250 سال پہ پھیل گیا تو پھر اب انسانیت کے لیے 250 سال مل گئے سیکھنے کے۔ اسی لیے میں جملوں میں بات کہہ رہا ہوں سمیٹ کے، اسی لیے جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام کو پیغمبر گرامی کا، ہر دور کا نے بدل نہ سمجھا، جو دامن اہل بیت تک نہیں پہنچ سکے، ان کی پرابلم دیکھیے اور اپنی خوش نصیبی دیکھیے۔ گھنٹی بج رہی ہے، ابھی بندی ہو جائے گی، آپ ادھر توجہ رکھیں، پہلے یہاں ممبر سے ادھر سے، سب ہوتا ہی رہتا ہے، شیطان کہیں نہ کہیں تو ڈسٹرب کرے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ نہیں ٹھیک ہے کہ میں آپ کو تھکا رہا ہوں، لیکن اب اتنا بھی نہیں تھکایا ہے کہ آپ صلوات بھی نہ بیچ پائیں۔ ویسے میں نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ آدمی جب بھرے پیٹ ہوتا ہے تو سست ہوتا ہے، اور جب خالی پیٹ ہوتا ہے تو چست ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ تجربہ الٹا ہو گیا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات پہ سستی نہیں ہے، تب سستی آنے بھی نہ دیجیے۔ صلوات ایک پرجوش بھیجے محمد علیہ محمد۔ جو رک گئے کہ بس پہلا محمد، اور جنہوں نے سمجھ لیا، شہید باقر الصدر کی زبان میں، جسے میں اردو میں آسان کر کے کہتا ہوں کہ امامت، ان کا نظریہ اور یہی سچائی بھی ہے کہ امامت نبوت کا ایکسٹینشن ہے، نبوت کا پھیلاؤ ہے جو امامت کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ وہی عصمت، وہی عظمت، وہی علم، وہی طہارت، سب کچھ ہے، بس ایک کام ان کے ذمے نہیں ہے، ادھر سے سب آ چکا ہے، لہذا لانا نہیں رہ گیا، مگر پھیلانا بھی ہے، بچانا بھی ہے۔ تو امامت پھیلاؤ ہے اس کا۔ 250 سال میں ہمارے سامنے 14 نمونے، اور امت کے سامنے جس نے اہل بیت تک خود کو نہ پہنچایا، 23 سال میں ایک نمونہ۔ دیکھیں اس کا نتیجہ، ایک نمونہ مانا مگر 4 مسلح بچ گئے، اور 14 محمد مانے ہیں مگر ایک مسلح ہے جس پہ کھڑے ہو رہے ہیں اہل بیت کے دامن سے وابستہ۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اپنے اخلاق، اپنی سیرت، اپنے کردار سے انہوں نے دین کو پہنچایا، اور اللہ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا۔ میں آیت پڑھ رہا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہیں انہیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ ایک بات یہ طے کر لیں ہم کہ ہمیں بنانا تو ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا، تم کوئی اور راستہ نہیں ہے، کرنا تو ہے، اور جب کرنا ہے تو پھر کیسے کرنا ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ تو قرآن کریم خود بتا رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں بنانا ہے ان کو اپنا آئیڈیل، نمونہ۔
تمہیں بنانا ہے. کہاں بنانا ہے؟ مجھے کس زندگی کے لیے؟ جب مسجد میں جائیں تب دیکھیں حضور کیا کرتے تھے, جب ممبر پہ جائیں تب دیکھیں حضور کیا کرتے تھے, جب جہاد کے لیے جائیں تب دیکھیں حضور کیا کرتے تھے. نہیں, لقد کان لکم, تمہارے لیے. تم چاہے گھر میں بیٹھو بیوی بچوں کے ساتھ تب بھی دیکھو حضور کی سیرت کیا تھی. تم دوستوں کے ساتھ جاؤ تب بھی دیکھو حضور کی سیرت کیا تھی. دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑے تب بھی دیکھو حضور کی سیرت کیا تھی. کاروبار کے لیے نکلو روزی کمانے تو بھی دیکھو حضور کی سیرت کیا تھی. اہل و عیال کے ساتھ جاؤ تھکن دور کرنے کے لیے تب بھی دیکھو حضور کی سیرت کیا تھی. زندگی کا کوئی گوشہ ان کی تم کو کسی بھی گوشے میں ایسا نہیں کہ کسی اور کو نمونہ عمل بنانا. میں جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کبھی کبھی ہمارے جوان اس طرف توجہ کم دے پاتے ہیں. تمہیں زندگی میں اپنے لیے, چاہے تمہارے گھر کی زندگی ہو, چاہے باہر کی, چاہے مسجد کی, چاہے مصلی کی, چاہے میدان جنگ کی, چاہے تعلیم درسگاہ کی, چاہے ممبر کی, چاہے قاضی کی, چاہے جج کی, چاہے بزنس مین کی, ہر جگہ پیغمبر کی زندگی کو تمہیں سامنے رکھنا ہے. اور پیغمبر کی زندگی بھی, چاہے وہ گھر میں ہو, چاہے مسجد میں, چاہے میدان میں ہو, چاہے مصلی پر, چاہے سجدوں کو طول دے رہے ہوں, چاہے خطبے کو توڑ رہے ہوں, چاہے احترام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہوں بیٹی کے, چاہے کندھوں پہ بٹھا کے زلفیں تھما کے باغ ڈور امامت کے ہاتھوں میں دیے دے رہے ہوں, ہر جگہ تمہیں ان سے سیکھنا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ان کی زندگی کے ہر لمحے کو تمہیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کے لیے آئیڈیل بنانا ہے. کھانا کھانا, اٹھنا بیٹھنا, بولنا, چپ رہنا, دیکھنا, آنکھیں جھکانا, ہاتھ ملانا, ہاتھ سمیٹنا, چھوٹی سے چھوٹی زندگی میں نمونہ حیات ان کی زندگی کا موجود ہے. لیکن یہ کر کون پائے گا؟ 3 شرطیں پوری کرنا پڑیں گی اگر ہم چاہتے ہیں. اور ہمیں چاہنا تو پڑے گا. اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہمیں قرآن پہ ایمان ہے, تو ہمیں یہ کرنا تو پڑے گا کہ آئیڈیل ان کی ذات ہو. 14 نمونے, مگر اس میں 3 شرطیں جو پوری کرے گا وہی کر سکے گا. وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ لمن کانا یرجو اللہ, دنیا بھر سے امیدیں لگانے والو, جب تک دنیا بھر سے امیدیں لگائے رہو گے, پڑوسی یہ کر دیں گے, ابا یہ کر دیں گے, یہ دوست یہ کر دیں گے, یہ تھانے دار یہ کر دیں گے, تب تک پیغمبر کو اپنا نمونہ نہ بنا پاؤ گے. امید لگاؤ اللہ سے. پہلی شرط, لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخرہ, اللہ سے امید لگائے رکھو اور آخرت کو بھول نہ جاؤ. یہ اعتماد رکھو, یاد رہے کہ ایک دن آئے گا جہاں برائی کا جواب برائی سے مل جائے گا اور اچھائی کا جواب اچھائی سے مل جائے گا. تبھی تم مضبوط اور ثابت قدم ہو کے پیغمبر کی سیرت پہ عمل کر سکو گے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, پہلی شرط ہے اللہ سے امید, دوسری شرط ہے آخرت کی امید, اور تیسری شرط کیا ہے کہ کبھی کبھی مصلی پہ کھڑے ہو کے خالی اللہ کو یاد کر لینے سے تمہارے اندر وہ پاور, وہ طاقت پیدا نہ ہوگی کہ جس پاور اور طاقت سے تم معصومین کے نقش قدم پہ چل سکو, ان کو نمونہ بنا سکو. تمہیں اللہ کو بہت یاد رکھنا ہوگا. اللہ کو یاد کرنے کی عادت سے اللہ کو یاد رکھنے کی عادت ڈالو. نہیں, شاید جملہ نہیں میں متوجہ نہیں کر سکا. آ گئے مصلی پہ, آ گئے رمضان میں, آ گئے صبح کے وقت, آ گئے دوپہر کو, اللہ کو یاد کر لیا. یہ یاد کرنا ہے. اور یاد رکھنا کیا ہے؟ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے جملوں میں سنی لیں. یاد کرنا کافی نہیں, یاد رکھنا ہوگا. امام نے, ان کے ایک صحابی ہیں جناب ابو عبیدۃ الحداء, ان سے ایک مرتبہ کہا کہ تمہیں جو اللہ نے جو ذمہ داریاں رکھی ان میں جو کچھ مشکل کام ہیں ان سے باخبر کروں. اب ہم آپ ہوتے تو وہیں سے پیچھے ہٹ جاتے کہ سرکار جو آپ کی نگاہ میں آسان ہیں وہی ہمارے لیے مشکل ہے. اب آپ جو مشکل بتائیں گے تو اور کیا ہوگا. مگر وہ امام کے پالے تھے, امام کی تربیت کردہ تھے. انہوں نے کہا بتائیے اللہ کے علاوہ اور طاقت ہی کیا ہے میرے پاس. اگر ہم لوگ واقعا, میں آپ سے کہتا ہوں کبھی کبھی ایک جملہ کام کرتا ہے
کسی بھی وقت آدمی اپنے کو کمزور محسوس ہی نہیں کر سکتا اگر اس کے دماغ میں ایک بات پڑی ہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے، بس ہے تو اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ روز ہم سے جوانی سے لے کے آج تک نماز پڑھتا رہا تھا، سجدے سے اٹھتے ہوئے ہمیشہ کہتا تھا بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ بچوں کے لیے ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اللہ کی دی ہوئی قوت کے ذریعے اٹھتا بھی ہوں بیٹھتا بھی ہوں۔ جوانی میں پڑھتے جاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا، بڑھاپا آیا ہے تو اٹھتے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ واقعاً اللہ ہی کی طاقت سے اٹھتے بھی ہو اور اللہ ہی کی طاقت سے بیٹھتے بھی ہو۔ اگر یہ ایک سہارا ہو تو کافی حیات کے لیے، اور روایات میں ہے کثرت کے ساتھ ہے کہ جب تمہیں کمزوری کا احساس ہونے لگے، کسی بھی معاملے میں اپنے کو کمزور، میں حق و باطل کی بات میں باطل کے ساتھ کمزوری کا احساس کی بات نہیں، حق کے ساتھ کمزوری کا احساس ہونے لگے تو زبان سے کلمات دہرانا شروع کرو، اللہ تمہاری روح میں وہ طاقت پہنچا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وقت بڑھ گیا ہے لیکن ایک بہت کام کی بات آ گئی دماغ میں، کہنا چاہتا ہوں اس دنیا میں ہم آپ اچھے بن کے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں دو باتوں پہ توجہ دینا ہوتی ہے، جو اچھا ہے وہ کریں، جو برا ہے اس سے بچیں۔ دونوں کام کرنا ہے نا۔ گناہ جنہیں میں گناہ اور ثواب کہہ دوں گا تو آپ ہلکے میں لے لیں گے، جو گناہ ہے اس سے بچیں، جھوٹ گناہ، بدکاری گناہ، نہ محرم کو دیکھنا گناہ، نہ جس کا غصب کرنا، ظلم کرنا، گناہ اس سے بچیں۔ اچھا جو ہے کریں، اللہ کی عبادت اچھی، سجدہ اچھا، ذکر اچھا، پڑوسیوں کی خدمت اچھی، ماں باپ کا احترام اچھا، بیوی بچوں کو اچھی زندگی دینا اچھا، سچ بولنا اچھا، امانتداری اچھی، اچھا کریں تو اچھا کرنا ہے تو کمزور سے ہوگا کہ طاقتور سے؟ نماز پڑھنا ہے تو طاقت چاہیے، تو کہیں ہمیں اپنے کو کچھ کرنے کے لیے پاور چاہیے، لیکن ہمیشہ کرنے ہی کے لیے پاور نہیں چاہیے ہوتا۔ جتنا پاور کچھ کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اس سے زیادہ پاور اپنے کو روکنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ نامحرم، میں صریحی باتیں اس لیے کہتا ہوں تاکہ بچوں تک پہنچ جائے، جس پر نگاہ ڈالنا حرام ہے میرے لیے، اور وہ میرے سگے رشتوں کے علاوہ کوئی نہیں، وہ میری ماں، میری دادی نانی اوپر تک، اور میری پھوپھی اور میری خالہ اور میری بہو اور میری بیوی، یہ رشتے کل ملا کے، بیوی تو الگ کیٹیگری میں آتی، باقی ارحام خون کے رشتے یہ محرم ہیں، اب اس کے بعد محرم نہیں۔ اور جہاں محرم نہیں، ضرورت بھر بات کرنے کے لیے نگاہ اٹھ جائے، دیکھ لینا الگ بات ہے، لیکن دیکھنا اور بڑا مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاک نگاہ سے، پاک نگاہ سے، پاک نگاہ کی بات چھوڑیے، دور پیغمبر میں ازواج نبی امہات المومنین ہیں، نبی کی بیویاں، قرآن مجید کہتا ہے تمہاری مائیں ہیں، تو اب ایک عظمت کی انتہا دی ہے کہ نہیں دی کہ ماں ہیں، مائیں ہیں نا۔ اب ماں اور اولاد کا رشتہ معلوم ہے، نگاہ کی بات چھوڑیے، قرآن کریم میں صریحی طور پہ ہے کہ جب تم سے اصحاب نبی، سب خراب لوگ نہیں ہیں، سب ہیں، اچھے برے بھی ہیں، ان میں سلمان بھی آتے ہیں، ابو ذر بھی آتے ہیں، دوسرے بھی آتے ہیں، ان کے پاس تو آتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، میرے دماغ میں آیت پوری الفاظ کے ساتھ نہیں، سے میں آیت تو نہیں پڑھوں گا لیکن اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ازواج نبی سے ہدایت ہے کہ دیکھو جب یہ تم سے کچھ کام سے آئیں، کچھ لینا ہے، کچھ دینا، پیغمبر نے کہا جاؤ فلاں چیز لے آئے، گئے دروازے پہ لینے، ازواج نبی سے کہا ہے کہ جب تم سے کچھ لینے آئیں تو ان سے جو بات کرنا وہ پردے کے پیچھے سے کرنا۔ ایک بات ابھی ہے تو کڑوی مگر ہے ضروری، بات پردے کے پیچھے سے کرنا، اور دیکھو ذرا میٹھے لہجے میں بات نہ کرنا۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں سنیں، یہ کمزوریاں انسان کی جو اللہ بتائے دے رہا، کہ پردے کے پیچھے سے کرنا،
اور دیکھو میٹھے لہجے میں، لگاوٹ کے لہجے میں بات نہ کرنا، ورنہ یہ امہات المومنین ہیں، مگر اگر ایسا میٹھا لہجہ آ گیا تمہارا اور یا پردے کے پیچھے نہ رہیں تو شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ کر سکتا ہے۔ تو جب وہاں امہات المومنین سے بھی کہا جا رہا ہے خود کو بچاؤ، اس لیے کہ میٹھا لہجہ یا پردے کے بغیر سامنے آ گئیں تو یہ شیطان وسوسہ پیدا کر سکتا ہے، تو پھر یہاں یہ پاک نگاہ کی بات ہی بات ہے، پاک نگاہ کی بات ہی بات ہے، بس نگاہ اٹھے تو جھک جائے، اسی میں سلامتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ خیر بعد میں بات نکلتی رہی، میں بات آگے میں عرض کر رہا تھا کہ نیکی کے لیے بڑھنے کی بھی طاقت چاہیے، اور کسی چیز سے ہی بچنا ہو آپ کو تو اس کے لیے بھی طاقت چاہیے نا۔ سڑک پار کرنا ہے تو بھی طاقت چاہیے، گاڑی پہ جانا ہے تو بھی طاقت چاہیے، پیچھے ہٹنا ہے تو بھی چاہیے، اور میں نے عرض کیا کہ برائی سے بچنے کے لیے زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے، نیکی کے لیے اتنی طاقت درکار نہیں ہوتی۔ اب میں پھر سے ترجمہ کرتا ہوں، لا حول ولا قوت، اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں اللہ کے علاوہ، الا باللہ۔ یہ اس وقت اس بحث میں جانا، ورنہ یہ جو بے لگی ہے یہ بتا رہی ہے کہ اللہ یا جسے اللہ دے، اللہ سے یا اللہ کے ذریعے، مختصر سی بات یہ ہے۔ تو مالک جو تعبیرات ہیں، الفاظ ہیں، ان میں کبھی فضول لفظ نہیں آتا۔ یہ دو لفظ آئے ہیں، ایک حولا، ہمارے ہاں تو لا حول ولا قوت بجائے کہتے ہیں لا حول بلا قوت۔ بلا قوت کا مطلب ہوگا بغیر قوت کے، لا حول ولا قوت۔ صحیح جگہ کیا ہے اس کی اور ہمارے معاشرے میں کہاں چلا گیا، اور اس کی وجہ بھی برس کے دیتا ہوں۔ کوئی طاقت کوئی قوت نہیں، یہ دو لفظ کیوں بولے گئے؟ دونوں لفظ اس طرح کے نہیں ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سہارے، اللہ کی مدد کے بغیر نہ میں کسی نیکی کے لیے آگے بڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں، نہ کسی برائی سے بچنے کے پیچھے ہٹنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حول نام ہے اس طاقت کا جو گناہ سے پیچھے لے آئے، اور قوت نام ہے اس طاقت کا جو نیکی کی طرف آگے بڑھا دے۔ کہ جب تمہارے ذہنوں میں کمزوری کا احساس ہونے لگے تو اس وقت یہ جملہ دہرانا شروع کر دو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قدم قدم پہ یاد رکھ کے زندگی بسر کرنا۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں باخبر کروں تم کو سب سے مشکل چیزوں سے، بتا دیے۔ تو امام نے کچن چیزیں گنائی، اس میں ایک آخری چیز فرمائی، وہ ذکر اللہ۔ ایک مشکل کام ہے ذکر اللہ۔ آج کل ہمارے ہاں بڑا زور واٹس ایپ پہ ہو گیا، یہ تسبیح پڑھو وہ تسبیح پڑھو۔ بھی ایک جگہ تھا، ایک صاحب وہاں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے استغفار کے فائدے۔ مشہور روایت ہے کہ مولا علی کے پاس لوگ آتے رہے اور اپنی پریشانیاں بتاتے رہے، اور ہر پریشانی کے گول میں مولا نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ ان کا ہم تنگ دست ہیں، کہا جاؤ استغفار کرو۔ ان کا ہمارے پاس روزی نہیں آ رہی، کہا جاؤ استغفار کرو۔ کہا اولاد نہیں، جاؤ استغفار کرو۔ بتاتے رہے۔ تو مولا کی ارشاد ہی بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس نعمتیں چھیننے کے اسباب میں ایک بڑی وجہ ہماری گناہ ہوتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرو کہ نعمتیں آنا واپس ہو جائے۔ خیر، تو وہ کہہ رہے تھے استغفار کی تسبیح پڑھو۔ استغفار کی تسبیح پڑھو نہیں ہے، استغفار کرو ہے۔ پڑھو اور ہے، کرو اور ہے۔ اس وقت واٹس ایپ پہ ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، بیٹھ کے گڑھائی کرنے والے، نہ جانے، میں مسلسل مجلسوں میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، بڑی بڑی سازشیں ہیں جن کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ دو کام مسلسل وقت گزر گیا ہے، میں جانتا ہوں ختم ہونا ہے، جہاں پہ بریک لگا دوں گا ایک دم سے ختم ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ دو چیزیں آپ اس وقت ابال دیکھیں گے واٹس ایپ پہ، جو بیٹھا ہوا ہے ہر مصیبت کے لیے ایک دعا بتا رہا ہے، یہ والا عمل، یہ دعا، یہ عمل، یہ دعا۔ اور ایک اور چیز آئی ہے، آپ چونک جائیں گے بڑی زور سے، طب النبی اور طب المعصومین کے نام سے ہر مرض کی ایک دوا۔ میں تشریح میں نہیں جاتا، مجمل سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں، میرے عزیزو، معصومین کے نام سے خالی منسوب ہو جانے سے
فوراً عقیدت مندی میں آنکھیں بند کے قبول نہ کر لیجئے. یہ گڑھائی کا کاروبار دور بنی امیہ سے چل رہا ہے حضور کے نام پہ. اس کا اہل بیت کے درمیان جو آئے بے ایمان، ان کے حساب میں جو ہر امام کی شہادت کے بعد اگلے امام کے ماننے سے انکار کرنے والے، وہ بھی یہ کہتے ہیں گڑھائی کا، روایتیں گڑھنے کا. دشمن اس وقت جس کام پہ لگا ہے، ہم آپ جیسے دیکھا امام صادق نے یہ دعا بتائی ہے صلوات اللہ وسلم علیہ، 5ویں امام، 7ویں امام، 10ویں امام، انہوں نے یہ دعا بتائی. پہلی بات تو کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو بتائی تھی اس کو بتائی تھی دعا، مجھے نہیں بتائی ہے. نسخے میں مریض کو ڈاکٹر دوا لکھتا ہے، مگر وہی دوا ہر مریض کے اپنے حالات کو دیکھ کے بیلنس ہوتی ہے، کہیں کم کہیں زیادہ اسی گٹی بڑھتی رہتی. اب امام نے اگر کسی ایک کو بتائی بھی ہے تو کسی ایک کو بتائی ہے نا، پھر مریض کو بتائی ہے، مرض کو نہیں بتائی ہے. دوسری بات میں جلدی سے کہنا چاہتا ہوں، اسی طرح دعاؤں میں تو نہ جانے کتنی گڑھائی ہو رہی ہے، کوئی حد نہیں رہ گئی. یہ 14 بار پڑھو، وہ 110 بار پڑھو، وہ 72 بار پڑھو، اور 40 دن کا چلا. اس کے پیچھے کون ہے؟ دشمن ہے. کیا کر رہا ہے؟ توجہ دے میرے جوانوں سے، میری بیٹیوں سے خاص کر کہنا چاہتا ہوں جو دینداری کی مزاج رکھتی ہیں. یہی چلا لے کے بیٹھ گئیں، وہ عمل لے کے ہو رہا ہے، یہ والا عمل، وہ والا عمل. یہ سورہ قیامت آئی ہوئی ہے، یہ دشمن کی ایک سازش ہے. روز دعا، روز دوا، روز دوا، روز دعا، اس امام کے نام سے، اس امام کے نام سے، اس امام کے نام سے. اب کرتے کرتے کسی دن آدمی چوکے گا. اتنی دعائیں کی، اتنے عمل کیے، اتنے چلے باندھے، آج تک نہ ہوا کچھ. یہ کلونجی کھائی، اب میں لفظ بولے دے رہا ہوں، میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں کلونجی کی، اچھی چیزیں ہیں. یہ کلونجی کھائی اور وہ پودینہ اور وہ کشنیز اور کیا کیا، اور فائدہ نہ پایا. تو اب جو فائدہ نہ پایا تو ایک دن اگر چونک گئے کسی دن تو لگے گا کہ نہ اس سے کچھ ملا نہ اس سے، تو اعتبار اٹھے گا. کس سے اعتبار اٹھے گا؟ اس بے ایمان سے اعتبار اٹھے گا جس نے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا، سوشل میڈیا پہ، یا اس امام سے جس کے نام سے آپ نے اسے اٹھایا تھا. نہیں، میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. وہ نہیں دیکھیں گے آپ کہ کس نے واٹس ایپ پہ ڈالا تھا، تو آپ دیکھتے ہی نہیں کس نے واٹس ایپ پہ ڈالا، کون بول رہا ہے. جبکہ قرآن کریم کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. دیکھو، خیال رکھنا کہ ہر خبر پہ آنکھ مون کے بھروسہ نہ کر لینا. اگر کوئی آدمی جس کے اندر عدالت نہیں پائی جاتی ہے وہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر کے چیک کرنا کہ صحیح ہے کہ نہیں، تب کوئی فیصلہ کرنا، ورنہ ہمیشہ ندامت کا شکار ہوگے. یہ قرآن کریم ہم سے کہہ رہا. تو یہ جو سازش ہے دشمنوں کی اعتماد اٹھانے کے لیے، ان ناموں سے اعتماد اٹھانے کے لیے جن کے ناموں سے آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ آنکھیں مون کے، ہماری بہنیں خاص کرے، مولانا یہ تو دیکھیے بھائی، امام نے کہا ہے نا، کیا حرج ہے؟ حرج یہی ہے کہ ایک دن اعتبار اٹھ سکتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. تو اللہ کو زندگی بھر یاد رکھنے کی عادت ڈالیں گے، تب ان کو اسوہ حسنہ بنا سکیں گے. میں نے بہت سی باتیں اور آپ کے لیے سوچی تھی، سیرت کے نمونے چھوٹے چھوٹے، لیکن ان کے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے. میں سمیٹ کے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سیرت نبوی کو ہمیں پڑھنا، سمجھنا چاہیے اور اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جہاں کمزوری محسوس ہو وہاں اللہ سے مدد لی جائے گی. میرے عزیزو، سیرت نبوی کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. اب صرف 2 چھوٹے سے تذکرے کر کے بات کو ختم کروں. ایک پہلو ہے، انسان اس دنیا میں آیا ہے تو ہمارے 2 رشتے ہیں. ایک رشتہ اس سے ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں روزی دی ہے، جو ہماری زندگی چلا رہا ہے. اور ایک رشتہ ان سے ہے جن کے بیچ میں ہم آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. ان دونوں رشتوں پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان دونوں زندگیوں، دنیا اور آخرت کی زندگی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. مالک سے رشتے کے ہم کبھی کبھی اس دنیا کی ضرورتوں میں مشغول ہو کے اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ ادھر کا رشتہ، جو مالک کا رشتہ، اس کی طرف سے ہماری توجہ کم ہو جاتی ہے. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ذمہ داریاں، جس میں حکومت چلانا بھی ہے، جس میں دشمنوں کا مقابلہ بھی ہے، جس میں ہدایت دینا بھی ہے، جس میں ضدیوں کو راست پہ لانا بھی ہے، جس میں منافقین کا مقابلہ بھی کرنا ہے، جن میں کمزوروں کی مدد بھی کرنا، بے حساب ذمہ داریاں ہیں. مگر ان ذمہ داریوں کے درمیان اس سیرت کا ہم کبھی کبھی مشغولیت میں یا مشغولیت کا فرضی بہانہ سوچ کے ان فرائض کی طرف سے کوتاہی کرتے ہیں.
روایت کہتی ہے کہ چاہے کوئی مشغولیت ہو، چاہے کوئی ذمہ داری ہو، چاہے کوئی بیٹھا ہو، چہیتا ہو، دوست ہو، احباب ہو، ہم چھوٹے چھوٹے عذروں پہ توجہ نہیں دیتے۔ جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا حضور آواز دیتے تھے بلال سے اذان کہنے کے لیے، مگر کن لفظوں میں کہتے تھے؟ ان لفظوں کے پیغام کو اگر محسوس کریں تو ہم بھی بے چین زندگی میں سکون کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں۔ جب وقت اذان ہوتا تھا تو یہ نہیں کہتے تھے کہ بلال اذان دو، فرماتے تھے ارحنی یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ بلال جانتے تھے کہ جب حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب آرام ذرا سے دو، چین دو، سکون دو، راحت دو، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ پانی مانگ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شربت مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہہ رہے ہیں وقت نماز ہو گیا، اذان کہو۔ میرے عزیزو، سیرت پیغمبر کا نمونہ ہے، بے چینیاں بڑھیں تو مصلی بچھا کے بیٹھ جائیے۔ قرآن کریم میں اللہ صاف کہہ رہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم پریشانیوں کا شکار ہو تو نماز سے مدد لو اور روزے سے مدد لو۔ میں وقت ہوتا میں جزیات میں اور جاتا۔ پروردگار عالم سے رابطے کو کمزور نہ ہونے دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، اس مالک کی مخلوق کے درمیان ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے۔ میں نمونے الایات ہے لیکن میں ان کو نہیں بیان کر سکتا، لیکن اتنا کہنا چاہوں گا حضور کی ہم آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ٹکرا جاتے ہیں، کبھی انا، کبھی بڑا پن، میں بڑا تم بڑے، چھوٹے بڑے، نہ جانے کتنے مسائل ہیں۔ سیرت ہر جگہ موجود ہے، ہماری مسجدوں میں، امباڑوں میں ہمارے ٹھکانے طے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی وہاں بیٹھ گیا ہم نہ بھی اٹھائیں تو کھلتا ہے کہ آج ہماری کیسے بیٹھ گئے یہ لمحوں۔ میں آپ سے بتاؤں پیغمبر کی زندگی کے نمونے کہ ہم آپ بیٹھتے ہیں تو کرسیاں لگائی جاتی ہیں، میزیں لگائی جاتی ہیں، کھانے کی میز پر یہ وی آئی پی ہیں، آپ یہاں بیٹھیے، وہاں بیٹھیں، وہاں بیٹھیں۔ حضور کی سیرت جانتے ہیں کہ ہم نے ان سیرتوں پہ توجہ نہیں دی ہے۔ دائرے میں بیٹھتے تھے، سرکل میں، نہ کوئی امتیازی لباس، نہ کوئی پہچان، سادہ مزاج۔ جب کوئی عرب دیہاتی گاؤں سے آتا تھا تو پورے دائرے میں نہ کوئی کرسی، نہ کوئی بڑی والی کرسی، نہ کوئی تکیہ، نہ کوئی زمین پہ فرش، کچھ نہیں، دائرے میں سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو آ کے پوچھتا تھا ایکم محمد۔ ابھی وہ ایمان پہ نہیں آیا، ایمان پہ آتا تو نور سے پہچانتا، لیکن کہتا تھا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک صلوات بھیجئے محمد۔ ذرہ برابر کائنات میں ان سے بڑا کوئی نہیں مگر مخلوقات خدا میں، مگر ان کی انکساری کا عالم کیا ہے۔ کوئی ملا، گھبراہٹ اس نے محسوس کی، ان کی عظمت کا احساس کرتے تھے، کہتے ڈرتے کیوں ہو؟ میں بھی تمہاری طرح ایک ہوں، میں بھی بکری کا دودھ دوتا تھا، میں بھی بھیڑیں چراتا تھا۔ یعنی بجائے اس کے کہ آدمی اپنا روب بٹھائے، اپنی عظمتوں کا اقرار اعلان کر کے مرعوب کرے، اس کے جذبے کو، جو اس کو پریشانی ہو رہی اسے دور کرنے کی کوشش کرنا، دوسروں کا خیال۔ اتنا روز ہم پڑھتے سنتے ہیں، کسی کا ہاتھ میں ہاتھ دیا ہاتھ ملانے کے لیے تو کبھی خود پہلے اپنا ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے۔ یہ قوت برداشت، ہم تو سمجھتے ہیں مستحب ہے، سنت ہے، تو ہم بھی مصافحے میں بہت بزرگ ہمارے ہاتھ نہیں ہٹاتے ہیں۔ اب مسجد میں لائن لگی ہوئی ہے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم یہ والا مستحب ادا کریں یا پیچھے والے کے لیے ہٹیں، اس کو جگہ دیں۔ اور اسلام اسی کا نام ہے کہ کس وقت کون سی نیکی کا کرنے کا وقت ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے رہیں یا پیچھے جو انتظار میں ان کے لیے جگہ چھوڑیں۔ تو یہ تو ایک الگ مزاج ہے، سلیقہ عمل ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ نمونے بکثرت نمونے موجود ہیں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور ان کے بعد ان کی سیرت میں۔ آج 28 میں بس یہیں پہ ختم کرتا ہوں بات کو۔ آج 28 کی شب ہے سفر کی۔ روایات کے اعتبار سے جہاں پیغمبر خدا کی شہادت کی تاریخ ہے، وہیں بکثرت روایات کی مناسبت سے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے۔ میں اس وقت بس اتنا ہی سے کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخوں پہ بحث نہ کریں۔ ہمارے اکثر لوگ آ کے تاریخی مسائل پہ بحث کرتے ہیں، یہ والی صحیح ہے، وہ والی صحیح، کیوں نہیں طے کر دیتے، علماء کیوں نہیں کر پاتے۔ میں اتنا ہی سے کہنا چاہتا ہوں، مالک جیسے ہمیں علم دے کے تربیت کرتا ہے، کہیں کہیں اس کی مصلحت ہوتی ہے بے خبر رکھ کے تربیت کرنے کی۔ وہ روزی سے کیوں نہیں بتاتا؟ بتا دے گا تو بیٹھے رہو گے، نہیں بتائے گا تو جدید میں لگے رہو گے۔
موت کا وقت معین ہے کیوں نہیں بتاتا؟ بے خبر رکھتا ہے، اس لیے کہ بتا دے گا تو کاہلی کرو گے ابھی بہت دور ہے، لیکن جب پتہ نہیں چلے گا تو ہر وقت تیاری کرو گے کب آ جائے۔ تو بے خبری کے ذریعے تربیت کرتا ہے، اسی بے خبری کے ذریعے شاید ایک تربیت اس کی یہ بھی ہے، اس کی ایک تربیت یہ بھی ہے کہ اگر ایک تاریخ بتا دیں گے تو معین ہوگی، اسی پہ آ کے غم مناؤ گے، لیکن اگر 3 تاریخیں شہادت کی سن لو گے تو 3 بار فرش ایسا بچھاؤ گے، تو اس میں کوئی نقصان تمہارا ہونے والا نہیں۔ تو ان تاریخوں میں بحثوں میں جانے کے بجائے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اس سے جو ہم حاصل کر سکیں وہ حاصل کریں۔ آج کی شب وہ شب ہے جس کی صبح آفتاب رسالت گل کو گہن لگا، فاطمہ یتیمہ ہو گئی۔ میں نے عرض کیا تھا انہیں زہر دیا گیا تھا بار بار، اور اتنا زہر دیا گیا ہے، اتنا زہر دیا گیا ہے کہ آخری بار جو زہر دیا گیا تو آپ بار بار غش کے عالم میں آ جاتے تھے۔ آنکھ کھلتی تھی پھر غش میں چلے جاتے تھے، آنکھ کھلتی تھی پھر غش میں چلے جاتے تھے۔ مظلوم شہادت ہے جس نے اپنی پوری زندگی دوسروں کی ہدایت میں لگائی ہو، اس کے ساتھ بدسلوکی دیکھیں آپ۔ یہ جسم کی تکلیف سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ لاؤ کاغذ قلم مجھے دے دو، میں تمہاری ہدایت کے لیے کچھ لکھ دوں، اور وہیں جس نے ساری زندگی ان کے لیے لگائی ہے وہ ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹا کرب نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں جاؤ زید اسامہ کے لشکر میں جاؤ اور سرکشی کر کے پیغمبر کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی اذیت نہیں ہے۔ حجرہ مسجد سے زیادہ دور نہیں ہے، غش کے عالم میں پڑے ہیں، ایک مرتبہ آنکھ کھلی تو مسجد سے شور و غوغا کی آواز آئی، مسلمان آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ حضور کتنی محبت ہے انہیں، حضور اسی غش کے عالم میں اٹھے اور کہا مجھے مسجد میں لے چلو۔ اذیتیں ہیں دیکھیے کس کس طرح کی، مجھے مسجد میں لے چلو۔ روایت کے فقرے کہتے ہیں کہ جب حضور حجرے سے نکلے تو ایک ہاتھ مولا علی کے کندھوں پہ رکھے تھے اور ایک ہاتھ قاسم ابن عباس کے کندھوں پہ تھا، دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کے چل رہے تھے، لیکن اتنی زہر کا اتنا اثر تھا کہ قدم اٹھا نہیں سکتے تھے، زمین پر قدم کھینچ رہے تھے، سہارا لے کے منبر تک آئے۔ ہاں اس اذیت کو سن کے ہم بے چین ہوتے ہیں، مگر میں پھر کہوں گا رسول اللہ، ارے آپ کو کم سے کم 2 کندھے چاہنے والوں کے مل گئے ہیں۔ آپ کا لخت جگر کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک قیدی، ہتھکڑیاں بیڑیاں توق ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں، طولانی سفر ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ زندگی کے آخری لمحات روایات کے مطابق 3 دن شدت سے زہر کی کیفیت رہی ہے، اور حضور شدید بخار تھا، اور کبھی آنکھیں کھول لیتے تھے کبھی آنکھیں بند کر دیتے تھے۔ بی بی زہرا روزانہ ملنے اپنے بابا سے آتی تھی، لیکن اب جب سے یہ شدت ہوئی ہے 3 شب و روز شہزادی اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہے، چہرے پہ آنکھیں لگی ہوئی ہیں، بابا آنکھیں بند کیے پڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کبھی بابا نے آنکھیں کھولی، بیٹی کے چہرے پر نظر ڈالا، نہ جانے کیا کیا منظر یاد آئے، میری بیٹی کو دور دیوار کے درمیان پیسا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ بے چینی کا عالم ہے۔ روایت کہتی ہے کہ حسنین بھی بار بار آتے ہیں نانا کے پاس، وہ نانا جو کبھی لبوں کا بوسہ دیتے تھے کبھی گلی کو چومتے تھے۔ ایک مرتبہ ننھے بچے دونوں آئے، دونوں بچوں نے جن کو نانا ہمیشہ گود میں اٹھا لیتے تھے، چومتے تھے، بستر پہ بیماری کے عالم میں غش میں آگے مودے پڑے ہیں۔ دونوں بھائی آگے بڑھے، ایک دائیں طرف آیا ایک بائیں طرف آیا۔ بڑے بھائی نے سینے پہ نانا کے ہاتھ رکھا، چھوٹے بھائی نے سینے پہ نانا کے ہاتھ رکھا۔ نانا نے آنکھیں کھولی، ایک مرتبہ حسن کے لبوں کو چوما، حسین کے گلے کو چوما،
مولا علی آگے بڑھے کہ بچوں کو ہٹا لیں، کہا نہیں رہنے دو، دونوں بچوں کا سر اپنے سینے پہ رکھ لیا، میں کہوں گا میرے رسول، ارے یہی حسین، یہی اس کا بے سر کا جنازہ کربلا میں یتیمہ آئی ہے، تازیانے مار کے ہٹایا جا رہا ہے، اجرکم علی اللہ۔ نہج البلاغہ میں ہے، مولا علی نے فرمایا کہ میرے رسول نے جب دم توڑا تو ان کا سر مبارک میرے سینے پہ تھا، زندگی کے آخری لمحات ہیں، علی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، رسول بھی آنکھیں کھولتے ہیں، کبھی مولا علی کو کبھی حضرت زہرا کو دیکھتے ہیں، علی کی بے چینی کو دیکھا، علی کے کانوں میں سرگوشیاں شروع کی، وصیتیں، پیغامات، ہدایتیں، کبھی روتے ہیں کبھی چپ ہوتے ہیں، کیفیت چلتی رہی، تھوڑی دیر خاموشی گزری، پھر رسول نے آنکھیں کھولی، دیکھا بیٹی بہت بے چین ہے، بیٹی بہت بے چین ہے، ایک مرتبہ بلایا زہرا نزدیک آؤ، زہرا کے کانوں میں سرگوشیاں شروع کی، علی سے جب تک باتیں کرتے رہے علی چپ ہوتے تھے یا روتے تھے، لبوں پہ تبسم نہ آیا تھا، مگر زہرا سے بابا نے باتیں شروع کی تو گریا کرتے کرتے ایک مرتبہ لبوں پہ تبسم آ گیا، ارے بابا نے دیکھا کیا ہے، دیکھا بیٹی اتنی بے چین ہے، تو کہا بیٹا مصیبتیں تو بہت آئیں گی، تیرے سر سے تیرے تجھے دیوار کے درمیان پیسا جائے گا، محسن شہید ہوگا، علی کے گلے میں پھندا پڑے گا، تجھے رونے نہ دیا جائے گا، مگر میری بیٹی ان مصیبتوں پہ بے چین نہ ہو، تم سب سے پہلے مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گی۔ زہرا کے لبوں پہ تبسم آیا، دروازے پہ ملک الموت آئے، اجازت لے کے داخل ہوئے، علی کے سینے پہ سر رکھ کے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، غسل و کفن دیا گیا۔ ایسی بے وفائی مسلمانوں نے کی کہ پیغمبر کا جنازہ نہیں اٹھا، اسی حجرے میں وہیں دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں گا میرے رسول، آپ کو اسی حجرے میں دفن کر دیا، آپ کو کیفیت کیا ہوگی جب آپ کے گود کے پالے حسن کو ان کی وصیت کی بنیاد پر آپ تک لایا جائے گا تو تابوت پہ تیروں کی بارش ہوگی۔ اسی حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ روایت کی آخری فقرے سن لے، زید ابن حارثہ جہاں تک مجھے عادت راوی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کو ہم نے دفن کیا ان کے حجرے میں، رات کا سناٹا پھیلا، وہ ادھر سے حجرے سے نکلے تو حجرے کے باہر دیوار سے کے پاس ایک بی بی چادر ڈالے بیٹھی ہے، برقع پوش بی بی بیٹھی ہے۔ زید ابن حارثہ آگے بڑھے، ایک مرتبہ آواز دی، زید رک گئے، سمجھ گئے بی بی زہرا ہے رسول کی بیٹی، کہ تم نے اپنے رسول کو اپنے ہاتھوں سے مٹی نیچے دفنا دیا، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر دیا۔ گریا کیا حضرت زہرا نے، بابا کی طرف پہنچی، بابا بابا تم چھوڑ کے چلے گئے، بابا بابا مصیبتوں کے حوالے کر گئے، بابا بابا وہ مصیبتیں پڑ رہی ہیں کہ دنوں پہ پڑتی تو رات ہو جاتے ہی۔ ہاں میں کہوں گا میری شہزادی، تم اپنے بابا کے تابوت کے پاس روئی، کسی نے تازیانے نہ مارے، تم اپنے بابا کی قبر سے لپٹ کے روئی، کسی نے تماچے نہ لگائے، آؤ کربلا میں آؤ، ایک بھائی کا لاشا پڑا ہے، بہن دیکھ رہی ہے، روتی ہے تو تازیانے لگتے ہیں، ایک بچی ہے جو بابا کے جنازے سے لپٹ کے فریاد کرتی ہے تو تماچے مارے جاتے ہیں۔ ارے تمہارے بابا کا جنازہ ٹوٹ گیا، تمہارے گود کے پالے کی لاش کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی کاندھا دینے کی دور کی بات، کفن دینے والا نہ تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم رسول، ماتم مظلوم۔ یا حسین